حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف نبی مبعوث فرمایا گیا تھا۔ قوم سمود قوم عاد کی نسل میں سے تھی، قوم عاد جن کی طرف ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اب آپ کے خیال میں یہ ہوگا کہ قوم عاد کو تو اللہ تعالیٰ نے عذاب الہی سے دوچار کر کے ہلاک کر دیا تھا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی ایک اللہ کی دعوت قبول کر لی تھی تو وہ لوگ عذاب الہی سے بچ گئے تھے، تو قوم سمود ان سے آگے بڑھی تھی۔ قوم سمود کے لوگ بھی قوم عاد کے لوگوں کی طرح پہاڑوں کو تراش کر ان میں اپنے رہنے کے لیے گھر بنایا کرتے تھے۔ وہ لوگ بھی قوم عاد کی طرح کفر پر اتر آئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی کسی بھی بات پر عمل نہ کیا، اور وہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے مقابلے پر اتر آئے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے کے لیے ایک شرط رکھی۔ شرط یہ تھی کہ تم نے سامنے والی پہاڑی میں سے ایک اونٹنی نکالنی ہے۔ انہوں نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ اونٹنی ایسی ہونی چاہیے کہ اس جیسی اونٹنی ہم نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو، یعنی اس کا رنگ سرخ ہو، اس کی کھال پر اون بہت زیادہ ہو، اور وہ اتنی بڑی ہو کہ ہمارے کنویں کا سارا پانی ایک ہی دن میں پی جائے، اور وہ گبن یعنی بچہ دینے والی ہو۔ ان کی یہ شرط سنتے ہی صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ دعا کرتے ہی پہاڑی پھٹ پڑی اور اس میں سے ایک تندرست و توانا، خوبصورت اور بہت ہی بلند قامت اونٹنی باہر آ گئی۔ اونٹنی نے ان کے سامنے ایک بچے کو بھی جنم دیا۔ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ ان پہاڑوں میں چرتی پھرتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو تمہاری شرط پوری کر دی گئی ہے، لہٰذا تم بھی اب اپنے وعدے کے مطابق ایک اللہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کی عبادت کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ایک دن اس کنویں کا پانی تم پینا اور ایک دن سارا پانی اونٹنی پیا کرے گی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی اونٹنی ہے، لہٰذا تم لوگ اسے کوئی بھی تکلیف مت پہنچانا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ چند دنوں تک تو انہوں نے اس تکلیف کو برداشت کیے رکھا کہ جس دن اونٹنی پانی پیتی تھی تو وہ لوگ پانی نہیں بھر سکتے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس قوم میں سے ایک شخص جس کا نام قدار بن سالف تھا، وہ بہت ہی گنہگار انسان تھا۔ وہ ساری قوم کے ساتھ مل کر اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے رضامند ہو گیا۔ اس نے سب سے پہلے اس اونٹنی کی چاروں ٹانگیں کاٹیں اور پھر اسے ذبح کر دیا۔ جب صالح علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم صرف 3 دن تک اپنے گھروں میں رہ لو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر نازل ہونے والا ہے۔ اس پر وہ لوگ ڈرنے کی بجائے آپ علیہ السلام سے بدتمیزی پر اتر آئے۔ اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد جب صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے والا ہے، تو انہوں نے صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ ہم آج رات ہی صالح علیہ السلام پر حملہ کر کے انہیں مار دیں گے، اور بعد میں ان کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم ان کی ہلاکت کے وقت وہاں موجود ہی نہیں تھے اور ہم بالکل سچ بول رہے ہیں۔ صالح علیہ السلام کا گھر پہاڑ کی چوٹی پر تھا۔ ان سرکش لوگوں میں سے 9 لوگوں نے صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی نیت سے پہاڑی پر چڑھنا شروع کیا۔ جب وہ 9 لوگ پہاڑ کی چوٹی کی طرف چڑھ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زلزلہ آ گیا، پہاڑ ہلنا شروع ہو گیا اور پہاڑ کی چوٹی سے ایک بڑی سی چٹان نیچے آ گئی۔ وہ چٹان نیچے گرتے گرتے ان 9 لوگوں سے ٹکرائی اور ان کو پیس کر رکھ دیا۔ ان 9 لوگوں کی ہلاکت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شروعات ہو گئی۔ اونٹنی کے اس معجزے کو دیکھ کر کچھ لوگ صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، اس لیے صالح علیہ السلام نے ان کو ساتھ لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اگلے دن صبح کو قوم سمود کے لوگوں نے ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ ان تمام کے تمام لوگوں کے چہروں کا رنگ زرد ہو گیا۔ وہ سب رونے لگ گئے کیونکہ عذاب الہی کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ دوسرے دن ان تمام کے چہرے سرخ اور تیسرے دن ان سب کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ یہ سب دیکھ کر وہ لوگ چیخنے چلانے لگ گئے اور اپنی قبریں کھودنے لگ پڑے، کیونکہ انہیں صالح علیہ السلام کے عذاب الہی کے کیے گئے وعدے پر یقین ہو گیا تھا۔ باقی قومیں جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے طوفان کے ذریعے غرق کیا تھا، قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے تیز ہوا کے ذریعے غرق کیا تھا، لیکن قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے عذاب سے دوچار کر کے ہلاک کیا تھا، اور یہ اس لیے تھا کیونکہ انہوں نے اپنی مطلوبہ شرط پوری ہونے کے باوجود بھی ایک اللہ پر ایمان لانے سے سرکشی کی تھی۔ عذاب الہی کی ابتدا زلزلے سے ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے ہی پڑے رہ گئے تھے۔ اس کے بعد آسمانوں سے ایک کڑکدار آواز آئی اور ان سب کے بھیجے پھٹ گئے۔ ایک ہی جھٹکے میں وہ سب کے سب فنا ہو گئے۔ قوم سمود کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور قوم سمود کے حال میں نشانی ہے،
جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، سو ان کو کڑک نے آن پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے، پھر نہ تو وہ اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ ہی مقابلہ کر سکتے تھے۔ اس قوم کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں ان کے گھر موجود ہیں اور یہ علاقہ مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ سورہ نمل میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم کے سبب ویران پڑے ہیں، بے شک اس میں دانش مندوں کے لیے عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں کو نشانی کے طور پر باقی رکھا تاکہ آنے والوں کے دلوں میں کوئی شک نہ رہے۔ ہجرت کے وقت حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میں نے تو تمہاری خیر خواہی چاہی تھی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر فلسطین کے قریب رملہ کے علاقے میں آ کر آباد ہو گئے اور باقی زندگی وہیں پر ہی گزاری اور وہیں پر ہی وفات پائی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں تھوڑا بہت اضافہ ضرور ہوا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔